السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید آپ سبھی حضرات بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کو عدل و انصاف اور عفو درگزر کے تعلق سے ایک بہترین واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اسلام نے جہاں ایک طرف عدل و انصاف کی تعلیم دی ہے، وہیں دوسری طرف عفو درگزر کی بھی ترغیب دی ہے۔ حاکم کو چاہیے کہ مظلوم کو انصاف دلائے اور ظالم سے کسی بھی طرح کی رعایتی معاملہ نہ کرے، وہیں مظلوم کو چاہیے کہ اپنا حق معاف کر دے اور عفو درگزر سے کام لے۔ تاریخ اسلام میں بے شمار آپ کو نمونے مل جائیں گے، میں بس ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت کا زمانہ ہے۔ دو نوجوان عدالت فاروق میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، اے امیر المؤمنین، اس شخص نے میرے باپ کا قتل کیا ہے، ہمیں قصاص چاہیے۔ حضرت امیر المؤمنین اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ نوجوان اقرار کر لیتا ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں، کیسے قتل ہوا؟ وہ نوجوان کہتا ہے، اس کا باپ اونٹ لے کر میرے کھیت میں داخل ہو رہا تھا، میں نے بہت منع کیا لیکن نہیں مانا، بالآخر میں نے پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا، جس کی وجہ سے پتھر سر پر لگا اور وہ شخص وہیں پر گر کر کے مر گیا۔ چنانچہ قاتل نے جب قتل کا اعتراف کر لیا تو اب کوئی کام باقی نہیں رہ گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب قاتل نے قتل کا اعتراف کر لیا تو معاملہ یہی ختم ہے، چنانچہ سزائے موت کا اعلان کر دیا۔ جب اس نوجوان کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو عمر فاروق کے سامنے بہت عاجزی انکساری کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیجیے تاکہ میں بیوی بچوں کو خبر کر کے آ جاؤں کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میری بیوی اور میرے بچے فلاں جنگل میں فلاں صحرا میں ہیں، وہاں اللہ کے اور میرے علاوہ کوئی آسرا اس کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کہتے ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ تم جانے کے بعد واپس آ جاؤ؟ اگر نہیں آئے تو مقتول کا خون بیکار ہو جائے گا، کوئی اگر ضمانت لیتا ہے یا کوئی ضمانتی ہے تو وہ پیش کر دو۔ وہ نوجوان مجمع کی طرف دیکھتا ہے، مجمع میں سناٹا چھا جاتا ہے، ہر انسان کو اس سے ہمدردی ہے، تمام صحابہ کو اس کی مسکنت پر افسوس ہو رہا ہے، ہر ایک کے دل کے اندر ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، لیکن معاملہ بہت سنگین ہے، اس لیے کہ مسئلہ سونے اور چاندے کا نہیں، معاملہ زمین کے ٹکڑے کا نہیں، معاملہ کسی اونٹ کے سودے کا نہیں، مسئلہ گردن کے جانے کا ہے۔ اگر وہ بالآخر ضمانتی وہ قاتل اگر نہیں آیا تو ضمانتی کی جان پر جان بن پڑے گی، اس لیے کوئی شخص ضمانت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ حضرت عمر سر جھکا کر کے غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، اس سوچ میں ہیں اگر اس نوجوان کی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے اس کو یہاں سے جانے دیا جائے اور واپس نہیں آئے تو ایک مقتول کا خون بیکار ہو جائے گا، اور اگر اس نوجوان کو قصاص میں ابھی قتل کر دیا جائے تو ان کی بیوی اور بچے بھوکے صحرا میں جنگل میں تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے۔ معاملہ بہت سخت ہے، کیا کیا جائے؟ عمر فاروق بھی پریشان ہے، مجمع میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ حضرت عمر دونوں نوجوان کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نوجوان، اس شخص کو معاف کر دو۔ وہ دونوں نوجوان کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، اس شخص نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، میں اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنین مجمع کی طرف دیکھتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں کہ اے لوگو، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کی ضمانت لیتا ہے؟ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس شخص کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ کس بنا پر لے رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس کا نام اور پتہ معلوم ہے؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس شخص کے چہرے پر میں نے مومنوں کی صفات دیکھی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر سے ذرا غور و فکر کیجئے، معاملہ بہت سنگین ہے، نہ آنے کی صورت میں آپ کی گردن ماری جائے گی، آپ کو قتل کیا جائے گا اور آپ کی جدائی کا صدمہ ہم سب کو سہنا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔
چنانچہ 3 دن کی مہلت لے کر کے وہ نوجوان وہاں سے چلا جاتا ہے، بیوی بچوں کے گزر بسر کرنے کے انتظام کے لیے وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا دن ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، قانون الہی کی تنفیذ کے لیے لوگوں کا مجمع بھی جمع ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی وہاں پر حاضر ہیں، حضرت عمر فاروق بھی انتظار میں ہے، سورج ڈوبنے میں چند لمحات باقی ہے اور وہ نوجوان ابھی تک آیا نہیں۔ حضرت عمر حضرت ابو ذر سے پوچھتے ہیں کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ مجمع پر سناٹا چھایا ہوا ہے، ہر شخص پریشان ہے کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ اگر وہ شخص نہیں آیا تو ضمانتی کے گردن مار دی جائے گی۔ سبھی لوگ حیران و پریشان ہیں۔ سورج ڈوبنے سے چند منٹ پہلے دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان مجمع کو چیرتا پھاڑتا ہوا آتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی حضرت عمر فاروق کی زبان سے بے ساختہ اللہ اکبر کی نعرہ بلند ہوتا ہے۔ چنانچہ پورے مجمع اللہ اکبر کی نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت عمر اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نوجوان، مجھے تمہارا نام اور پتہ معلوم نہیں ہے، اگر تو نہیں آتا تو میں تیرا کیا کر لیتا، تو کس بنا پر آیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، معاملہ آپ کی ذات کا نہیں ہے، مسئلہ اس اللہ کا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز جس کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں اپنی بیوی بچوں کو صحرا کے اندر پرندوں کی چوزوں کی طرح چھوڑ کر آیا ہوں، جہاں نہ پانی ہے نہ کسی کھانے پینے کے نام و نشان موجود ہے، میں قتل کے لیے حاضر ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ اب لوگوں سے وعدہ کا پاس و لحاظ اٹھ گیا ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق ابو ذر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو ذر، تم نے کس بنا پر ضمانت لی تھی؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگے اب لوگوں سے خیر خواہی ہمدردی کا جذبہ اٹھا لیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نوجوانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ دونوں نوجوان رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المؤمنین، میں اس نوجوان کی صداقت و سچائی کی وجہ سے میں اسے معاف کرتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہیں لوگ اب یہ نہ کہنے لگے کہ لوگوں سے عفو درگزر کا جذبہ اٹھا لیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتا ہے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے اس واقعے کو دیکھ کر کے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، کیا وہ لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، دل چاہتا ہے کہ نقش قدم چومتا چلوں۔